أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا جی بچوں کے بیٹھنے کے لیے بینچز ہیں اور یہ پورا کوریڈور ہے. یہاں پر جو ہے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں. صبح کی جو ورزش کا پروگرام ہے وہ بھی یہیں پر ہوتا ہے. ورزش کا بھی یہاں پر معمول ہے. ورزش کا کیا مطلب تھوڑا سا بچیوں کے ہاتھ کھلوا دینا ہے ایکسرسائز. اچھا یہ یونیک ہے, شاید کسی مدرسے میں نہ ہو. ہاں یہ تو معلوم نہیں ہے کہ دوسرے مدارس میں ہوتا ہے لیکن یہاں الحمدللہ ہوتا ہے. کون کرواتا ہے؟ معلمہ ہی ہیں جو معلمہ ہیں ان کو کچھ سکھا دیا ہے. پہلے ایک معلمہ تھیں جو کہ اس کام کی ماہر تھیں اور انہوں نے پھر ایک بندی خاتون ٹرین کر دی ہے. اب وہ معلمہ وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں اور ایک خاتون جو معلمہ ہے. یہ ساری کلاسز ہیں اس کے اندر جو ہے. اچھا کلاسز میں جو ہے نا ہم نے ترتیب تھوڑی سی بنات کے اعتبار سے مختلف کر دی. اس میں یہ جو ہے نا بالکل پیک ہے. استاد کا ایکسیس سوائے آواز کی کسی چیز کا نہیں ہے. اس طرف ہے. اور یہ تو ایسا نہیں ہے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کھڑکی ہوتی ہے, کوئی گھنٹی ہوتی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں. صرف ایک بیل لگی ہوئی ہے وہاں پر, وہ بیل بجے گی اور جو ہے وہ سلسلہ. اور یہاں پر ایک اسپیکر لگا ہوا ہے, وہ دوسری طرف سے اسپیکر پہن لیں گے, اپنے مائک پہن لیں گے اور درس شروع ہو جائے گا. بالکل اسی طرح استاد کو بڑھا. اور اسی طرح استاد اگر کوئی آیا ہے اور معلمہ کوئی پڑھا دیے تو استاد بجا دے گا کہ جی میرے سبق شروع ہو گیا اور آپ جو ہے نا وہ تشریف لے جائیں. کلاس کے اندر جو ہے ہم نے جو بورڈز لگائے ہیں یہ کچھ مختلف تو نہیں ہیں, اس طرح ہوتے ہی ہیں. اس میں ایک تو بالکل فکس ہے جو کہ دکھ رہا ہے آپ کو, اور ایک استاد کی طرف ہے وہ لکھ کر اس کو اس طرف جو ہے وہ سلائڈ کر دیتا ہے. جیسے کہ اچھا ہاں ہاں تو یہ جو بورڈ ہے وہ استاد کے لیے ہے, وہ اس کو سلائڈ کرتا رہے گا, چلاتا رہے گا, بار بار دکھاتا رہے گا. اور اس میں جی اور اس میں بھی ہم یہ بولتے ہیں کہ جی آپ آدھے بورڈ کو استعمال کریں تاکہ اس میں بھی وہ ہو جائے کہ پہلے یہ لکھا تھا بعد میں یہ لکھا ہے. اس وقت جو ہے کنسٹرکشن کی وجہ سے یہ ہرے پردے ہم لوگوں نے سامنے رکھ دیے ہیں, لیکن بیسکلی یہ جب ہٹ جائیں گے یہ پورا جو ہے وہ سینٹر کا جو ہمارا کمپاؤنڈ ہے اس کے اوپر یہ اوپن ہے اور یہ باہر سے چاروں طرف سے اس طرح بنا ہوا ہے کہ کسی کی نظر اندر نہیں پڑ سکتی اور بچیاں بھی کھلی فضا میں جو ہے وہ رہ سکتی ہیں. ان کو کوئی پردے کی بھی فکر نہیں ہوگی انشاءاللہ. کتنا عرصہ لگے گا اس کو ختم ہونے میں؟ یہ انشاءاللہ پوری امید ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر یہ مکمل طور پہ ریڈی ہو جائے گا. 3 مہینے میں بالکل مکمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہمارا آغاز تو ہو چکا ہے یہاں پہ. تو پھر کتنی گنجائش ہوگی بچیوں کی؟ اب تو 150-200 بچوں کی ہماری ٹوٹل گنجائش جو ہے وہ 300 سے اوپر ہے. 300 سے اوپر ہو جائیں گی. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. ابھی 170 ہے. جی انشاءاللہ جب یہ سب سیٹ ہو جائے گا, بن جائے گا, تو دوبارہ ہم وزٹ کریں گے. ٹھیک ہے, کیسا لگ رہا ہے پھر بتائیں گے. ابھی 150 کے قریب بچیاں ہیں اور پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 300 طلبہ کی طالبات کی تعلیم اور بہترین تربیہ کی گنجائش ہوگی. آئیے آگے کیا ہے؟ یہ آگے یہ ساری بیت الخلا ہے. ورنہ عموماً کہا جاتا ہے کہ واش روم تو بڑے گندے ہوتے ہیں لیکن آپ نے بڑے
کیسے بنائے ہوئے؟ الحمد للہ. یہ ایک ہے یا جگہ جگہ ہے؟ ایسے 3 ہیں. 3 ہے. 3 ہے. اس فلور پہ 1 ہے کیونکہ یہاں پہ 6 کمرے. اس طرح کے واش روم ہمارے پورے ادارے میں 3 ہیں اور ہر واش روم کے حصے میں جو ہے تقریباً 5 بیت الخلاء ہیں. تو ایک فلور پہ 1 ہے اور اوپر والا فلور کیونکہ بڑا ہے تو اس میں جو ہے وہ 2. جی صفائی تو میرے خیال سے نفس ایمان ہے تو اس پہ کافی تربیت ہوتی ہے. طلباء کو یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی بہت سارے طلباء کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ٹافی کھا کے ریپر نیچے نہیں پھینکنا, تو وہ کہاں پھینکیں؟ تو اس کے لیے یہ متبادل ہونا چاہیے. وہ اس نے ٹافی کھائی ہے تو تاکہ اس میں ڈال سکے. تو یہاں پر جگہ جگہ یہ ڈسٹ بن رکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے. آگے چلیے بھائی, آگے چلیے. جی آگے چلیے. یہ ہماری تمام اس فلور پہ جو ہے یہ اچھا یہ سافٹ بورڈ جو ہیں یہ جگہ جگہ ہیں. کلاس کے اندر بھی ہیں, کلاس کے باہر بھی ہیں. یہ عموماً اسکولز میں بھی ہوتے ہیں لیکن مدارس میں کم نظر آتے ہیں. ہم نے اس کو بالکل جسے کہتے ہیں ابنڈنٹلی ہر جگہ پھیلا دیا. یہ ہمارا جو ہے سالانہ پورا نقشہ ہے. سال کا نقشہ, پورے سال کا نقشہ یہاں لگا دیا. یہاں بھی لگا ہے, اسٹاف روم میں بھی لگا ہوا ہے اور سب کے سامنے اوپن ہو کے کیا چیز ہے, کیا چیز ہوگی, کیا چیز کب ہوگی, چھٹیاں کب ہے, کوئی سب اوپن ہے. یہ جامعہ امینیہ ہے یا امینہ ہے؟ امینہ ہے, جامعہ امینہ. بچپن سے ہم سنتے یہی آ رہے ہیں جامعہ امینیہ, جامعہ امینیہ. جامعہ امینہ. امینہ ہے. یہ کب سے آغاز ہوا اس کا ادارے؟ اس کو 32 سال سے زیادہ ہو گئے. 1990-91 میں یہ شروع ہو گیا تھا اور غالباً 94 میں پہلی پوزیشن بھی ہمارے مدرسے سے آئی تھی اور اس وقت سے ابھی تک چل رہا ہے. وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلال وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا. ساری درسگاہ جو ہے وہ ریپیٹڈ ہیں. ان کا ڈیزائن اور شیپ تقریباً ہر جگہ ایک ہے. ہر کمرے کا جو ہے ایک انتظامی نمبر دیا گیا ہے کیونکہ یہ خواتین کا مدرسہ ہے. ہم لوگ کلاس کے دوران یا انتظام جو ہے ہمیں وہ الگ سے کرنا پڑتا ہے جب خواتین چلے جاتی ہیں. تو خواتین جو ہے وہ ہمارے کو نمبر بتا دیتی ہیں کہ کون سے نمبر کمرے میں کون سا مسئلہ ہے, کس پنکھے پہ مسئلہ ہے, کس ڈیسک پہ مسئلہ ہے. ڈیسکوں پہ بھی نمبر لگ جائیں گے, ہر جگہ نمبر لگ جائیں گے تاکہ پھر ہماری جب ٹیم آتی ہے مینجمنٹ کی تو وہ آرام سے جگہ پہ پہنچ سکیں. تو یہی نمبر جو ہے وہ استاد کی سائڈ پہ بھی لگا ہے. استاد کی طرف مثال کے طور پر استاد کو کہنا ہوگا کہ بھائی یہ والا جو آپ فلانے نمبر کمرے میں چلے جائیں. ویسے تو درسگاہ ایک ہی جگہ ہوتی ہے لیکن استاد کو کسی بھی موقع پر تبدیلی کرنی پڑ جاتی ہے تو پھر یہ نہیں مشکل نہیں ہوتی. ہاں کیونکہ ہر استاد ہر سبق درجے میں تو پڑھاتا نہیں. یہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا, کہیں دارالعلوم میں بھی نہیں ہے یہ اس طرح اس طرح نمبر ہو. یہ کلاس روم ہے نا سارے؟ جی جی. یہ رہائش تو نہیں ہے؟ نہیں یہ رہائشی کلاس روم ہے. رہائش بھی ہے؟ رہائش نہیں ہے. اچھا, یعنی طالبات رہائشی نہیں ہے؟ نہیں کوئی رہائشی. اچھا. تو بھائی جو نواب شاہ سے آ کے پڑھنی چاہے گی یا پشاور سے آ کے پڑھنا چاہے تو وہ طالبات کہاں پڑھیں گی؟ انشاءاللہ ان کا بھی کوئی بندوبست ہو ہی جائے گا ان قریب. اچھا بس یہی درسگاہ ہیں؟ یہاں پہ یہ 6 درسگاہیں نیچے فرسٹ فلور پہ. اچھا. سیکنڈ فلور پہ چلتا ہے. اچھا چلیں. یہ مردوں اور خواتین کے درمیان جو ہے ہم نے ایک سفینہ رکھا ہے جس کو ہم لوگ ایکسچینج روم بھی کہتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اس میں ہم لوگوں نے دروازہ اس طرح لگوایا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ خواتین مرد حضرات سفینے میں کچھ بھی رکھ سکتی ہیں. رکھنے کے بعد وہ اطلاع دے دیتے ہیں کہ یہاں پہ آ سکتی ہیں. اب یہ داخل ہوں گی وہ سامان اٹھائیں گے, یہاں سے بند ہو جائے گا. ابھی یہاں سے جو ہے وہ ایکسچینج روم کہلاتا ہے یہ. اچھا. یہاں سے انہوں نے سامان رکھا, یہاں سے مرد حضرات لے کے پھر یہ اسی کے اندر سے ہم سارا کر سکتے ہیں. یہ بڑی یونیک ہے ہے یہ جگہ جگہ ہے. نہیں یہ ایک ہی ہے پورے حال میں ایکسچینج روم ایک ہی ہے. یہ لائبریری ہے؟ یہ استادوں کا اسٹاف روم ہے.
یہ ہمارے استادوں کا اسٹاف روم ہے. اس میں ابھی بھی کنسٹرکشن کچھ باقی ہے, کچھ کھڑکیاں وغیرہ پراپر لگنی ہے, پینٹ وغیرہ جو ہے وہ ابھی بھی باقی ہے, وہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے. استاد آتا ہے بیٹھ کے یہاں پر یہاں میرا وہ مطالعہ کرے, تبادلہ خیال کرے, اپنے سبق کی تیاری کرے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ان کے لیے چائے وائے پینے کی بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ جی, ان کے لیے پورا کچن بنا ہوا ہے, ان کے لیے خاص ہے, ان کے لیے چائے وغیرہ سب چیزوں کا بندوبست ہوتا ہے. یہ بھائی اور استاد جو ہے استاد کے لیے اسپیشل جو راستہ ہے وہ اسٹاف روم سے ہر جگہ جاتا ہے, اور ہر کمرے کو پیچھے ایک گلی بنی ہوئی ہے, وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ابھی. أزيد أسراب الغيوم جمالا. یہاں پر یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ یہاں پر استاد پیپر چیک کر رہا ہو, کوئی طالبہ آئے اور نمبر تبدیل کر جائے؟ نہیں, طالبہ کا تو ایکسیس ہی نہیں ہے, راستہ ہی نہیں ہے ادھر. ٹھیک ہے. راستہ ہی نہیں ہے. یہ جو سیڑھیاں چل رہی ہیں نیچے, یہ استاد اور یہ مرد حضرات کی سیڑھیاں ہیں. اساتذہ اور اس طرف کی جو لفٹ کی رافٹ ہے یہ انڈر کنسٹرکشن ہے. انشاءاللہ یہ بھی اسی 1 یا 2 مہینے کے اندر جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی. یہ ہر فلور پہ نکلتی ہے, بیسمنٹ سے لے کے چھت تک. اور سیم تھنگ جو ہے وہاں پہ جو خواتین کی طرف ہماری رافٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ کچھ ٹائم میں وہ بھی ریڈی ہو جائے گی. عابد بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. ایک اہم سوال آپ سے پوچھنا ہے, یہ لیجیے گا عابد بھائی, یہ لیجیے. آپ سے اہم سوال یہ ہے کہ آپ نے اتنا خوبصورت ادارہ, ہاتھ میں پکڑ لگا دیجیے, اتنا خوبصورت ادارہ بنایا ہے اور 150 طالبات ہے اور رہائش بھی نہیں ہے. جو نواب شاہ سے آ کر طالبہ پڑھنے چاہے, اسلام آباد سے آ کے پڑھنا چاہے, لاہور سے آ کے پڑھنا چاہے, پشاور سے آ کے پڑھنا چاہے, تو یا پوری دنیا میں سے کہیں سے آ کے پڑھنا چاہے, ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. یہ رہائشی جو معاملہ ہے نا, یہ آپ کو پتہ ہے بہت نازک معاملہ ہے جی, اور بنات کا تو انتہائی زیادہ نازک معاملہ ہے. اس پہ اس وقت تک ہمارا جو ہے نا شرح صدر نہیں ہو رہا, اور یہ ذمہ داری ہے بہت بڑی نا, ویسے بھی بڑی ذمہ داری ہے, اور رہائشی تو پھر اور مزید بہت شدید ذمہ داری ہے. لیکن یہ کرنا پڑے گا. جتنے بڑے بڑے کالج ہیں, یونیورسٹیاں ہیں, مدارس ہے, وہاں پر انتظام تو ہونا چاہیے نا. آپ تعلیم سے محروم تو نہیں کر سکتے نا. نہیں, انتظام ان کے اپنے جگہوں پہ ہے نا. اچھا, تو رہائشی کا ابھی کوئی منصوبہ نہیں ہے؟ ابھی کوئی منصوبہ نہیں ہے رہائش کا منصوبہ ہے بھی نہیں. مطلب آپ اس کے بلڈنگ میں تو ویژن میں یہ شامل ہے مستقبل میں کہ اس طرح آپ کریں گے؟ اس بلڈنگ میں تو ہو بھی نہیں سکتا, جگہ نہیں ہے اس میں. جگہ تو بہت ہے. نہیں, اس بلڈنگ میں جو ہمارے پلانز ہیں انشاءاللہ اس میں ابھی رہائشی تو گنجائش نہیں ہے اس میں. اچھا, یہ دیکھا میں نے, اتنا خوبصورت یہ آپ نے ادارہ بنایا, جگہ جگہ یہ بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے, اور پیچھے دیکھیں کتنا خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے. یہ بتائیں مستقبل کے منصوبے کیا ہیں آپ کے جامعہ؟ اچھا یہ بتائیں, جامعہ امینیہ ہے یا جامعہ امینہ ہے؟ تو ہم تو امینیہ سنتے آ رہے ہیں. بس وہ اس طرح یہ غلط العام ہے. یہ غلط العام ہے. خیر ہے, وہ بھی مسئلہ نہیں ہے ایسا کوئی انشاءاللہ, وہ بھی نسبتی ہے. یہ کس کی جانب نسبت ہے؟ کوئی خاتون تھی؟ جی, میری دادی تھی. اچھا, آپ کی دادی ہیں, اس کی طرف نسبت کی گئی ہے. جی. اچھا اچھا. وأكون للخير العميم مثالا وأبر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع. جی, جامعہ امینہ کا وزٹ کرتے ہوئے ہم تھک گئے ہیں, اور عابد بھائی بھی تھک گئے ہیں, اور آج گرمی بھی زبردست قسم کی ہو رہی ہے, اور عابد بھائی نے وقت بہتر ہے مگر بہرحال گرمی تو ہے. تو عابد بھائی یہ بتائیں کہ ہر ادارے کے جو منتظم ہوتے ہیں ان کا ایک ویژن ہوتا ہے, فکر ہوتی ہے, سوچ ہوتی ہے, ہم ادارے کو وہاں تک لے کے جائیں گے. آپ کا کیا اہداف کیا ہیں مستقبل کے, یا 150 طالبات کو ہی بس تعلیم دیتے رہیں گے؟ نہیں, جو طالبات کی جو گنتی ہے بہرحال وہ تو ہمارے دروازے کھلے ہیں انشاءاللہ, اور آگے ہم اس کو مزید اس میں اضافہ ہو جائے گا, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہو جائے گا. مگر اہداف کے حوالے سے یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ بہتر ہو. جو طالبہ ادھر سے جو ہے وہ فارغ التحصیل ہوتی ہے, وہ اپنے گھر میں, اپنے معاشرے میں, اپنے محلے میں ایک ایسا کردار, ایسا لیڈرشپ کا رول ادا کرے
کہ محلے کو اور اپنے جو ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے اوپر اس کا زبردست قسم کا اثر ہے، اس کا اثر ہے، اور اس کا امپیکٹ ایسا ہو کہ وہ نظر آئے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک ہماری طالبہ ہیں، وہ کسی بہت بڑے سردار ہیں، بلکہ وہ وزیر اعظم بھی رہے، ان کی نواسی ہے۔ اب وہ یہاں سے گزر رہی تھی، کیمپس ہمارا کہیں اور تھا پہلے، وہ اس نے کہا مجھے تعلیم لینی ہے، وہ آ گئی چلتے پھرتے ایسے گزرتے ہوئے، وہ پڑھی وہ 1 سال پورا نہیں کر سکی، لیکن اس 1 سال میں اس نے اپنے خاندان میں جو ہے نا بڑی تبدیلیاں لائی۔ ان کے خاندان میں نکاح کرنا جو ہے نا وہ جرم تھا، اجازت نہیں تھی ان کے علاقوں میں کہ ہماری گھر کی خاتون نہیں کرے گی، حالانکہ تھے وہ قبیلے والے اور بالکل دور دراز علاقے گئے، مگر اس طرح کے تھے، وہ ماڈرن تھے۔ یہ اس میں تبدیلی لائی کہ اس کا شوہر جو ہے وہ بڑی بیوروکریٹ تھا، بہت سینئر پوسٹ پہ تھا، جس طرح ہوتے ہیں لوگ، ہر چیز چلتی ہے۔ وہ اس نے شوہر اس کا جو ہے مشہور ہو گیا کہ یہ جو ہے نا سیدھا آدمی ہے، ٹیڑھا غلط کام بالکل نہیں کرتا، کام اپنا جو ہے وہ کرتا ہے۔ وہ اس نے کراچی ایئرپورٹ کا بھی وہ انچارج رہا پہلے، اور سینئر لیول کا آدمی، سینئر بیوروکریٹ تھا۔ تو ایک خاتون جو ہے وہ اتنی زبردست قسم کی تبدیلیاں لے کے آ سکتی ہے۔ پھر اپنا اس کا خاندان ہے، پھر بچے ہیں، پھر اس کے ارد گرد جو پورا ماحول ہے، وہ ایک خاتون کا بتا رہا ہوں۔ پھر اس طرح ہماری ماشاءاللہ ایک اور ہیں، وہ آپ کے معمار کی طرف، وہاں پہ بہت زبردست اسکول چلاتی ہیں، مریم ایجوکیشن سسٹم۔ جی وہ یہیں سے پڑھی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ بات درست ہے کہ جامعہ امینہ یا امینیہ یہ خواتین کے اولین مدارس میں ہے؟ جی بالکل، شروع میں مدارس تو تھے اس وقت، لیکن کم تھے مدارس، خواتین کی کم مدارس ہیں، شروع کے مدارس۔ میری بھابھی نے کوئی 1990 میں یہاں سے پڑھا تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ہاں، وہ سعودی عرب کے اندر مدینہ کے اندر ایک بڑا زبردست بنات کا مدرسہ چلا رہی ہیں۔ وہ نیو یارک میں رہی ہیں، امریکہ نیو یارک میں رہی ہے، وہاں اس نے مدرسہ چلایا۔ جامعہ امینہ کے پودے۔ تو گویا کہ آپ یہ نہیں سمجھے کہ زیادہ تعداد ہو، کم تعداد ہو، لیکن وہ ایک ویژنری ہو اور ایک استاد بن کے جا رہے ہیں۔ جی، وہ جہاں جا رہے ہیں ادارہ کھول رہے ہیں۔ ایسا دائی ہو جو ادارہ کھولے یا ادارہ نہ بھی کھولے، تو اس کا اثر جو ہے نا وہ نظر ہے، اس کا اثر نظر ہے۔ وہ دوسری معلمات کو ٹرین کر سکتی ہیں، وہ اپنے گھر میں کچھ کام کر سکتی ہے۔ کام کرنے کے بے تحاشا طریقے ہیں، آن لائن آج کل کام ہوتے ہیں، وہ کام کرنے کے اور دعوت دینے کے بہت طریقے ہیں۔ کوئی بھی طریقہ اپنائے جو اس زمانے کے حساب سے، وہ کل کا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آج ہم جس طرح دنیا دیکھ رہے ہیں، کل کیسی ہوگی، پھر آگے پرسوں کیسی ہوگی، 10 سال بعد، 15 سال بعد اس کو پریڈکٹ کرنا ناممکن ہے تقریباً۔ لیکن جو بنیادی روحانی تربیت اور کردار کی جو تربیت ہوتی ہے، کردار سازی ہوتی ہے، وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ یعنی تعلیم سے زیادہ تربیت ہونا چاہیے، تربیت ہونی چاہیے۔ یقیناً تعلیم اگر تربیت کے بغیر ہے تو سب سے بڑا عالم تو پتہ ہے آپ کو کون ہے؟ علم کا تو فائدہ نہیں ہوا اس کو۔ تو کتنے سال ہو گئے جامعہ امینہ کو؟ جامعہ امینہ کو الحمدللہ 34 سال 34 سال ہو گئے، اور دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے آپ یہ سوچتے کہ اس کی شاخیں ملک بھر میں پھیل جائیں؟ یہ ساری شاخیں نا ہماری، نہیں، اسی نام سے، جیسے لال قلعہ ہے نا، لال قلعہ یہاں بھی ہے، لاہور بھی ہے، دبئی میں بھی ہے، تو اس طرح کوئی شاخ نہیں آپ دیتے؟ دیکھیں، علم جو ہے نا وہ اس کا جو ہمیشہ سے برانڈ رہا ہے نا، وہ استاد رہا ہے۔ علم کا برانڈ استاد ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی سند پڑھتے ہیں تو اس میں کہیں جامعہ رشید یا جامعہ بن نور نہیں لکھا ہوا ہوتا، نہیں لکھا ہوتا، استاد کا نام ہوتا ہے، استاد کا ہوتا ہے۔ اصل جو ہے ادارہ جو ہے نا استاد بنانے کی فکر ہے، رجال پیدا کرنے کی فکر ہے۔ جب وہ رجال پیدا ہو گئے، وہ اپنے خود جاتے ہیں، اپنا خود کام کریں گے، اور یہی ہماری جو ہے نا برانچ ہے۔ اس وقت کراچی کے کئی بڑے مدارس جو بنات کے ہیں، خاص طور پر بڑے جو اس طرح معدل تعلیم ہے یا ڈیفینس میں وہ کون سا ہے، وہ ساری ہدایہ اکیڈمی نہیں ہے، مسجد میں ہے وہ زمزمہ والا جو ہے، اس کا نام وہ ہے، اور بھی مدارس وہ ہماری ماشاءاللہ
यहाँ से बार बार तालिबात हैं वो उसको लीड कर रहे हैं। यानी तालिबात जहाँ जाती है वही इदारा बन जाता है। वही इदारा बन जाता है, वही इदारा बन जाता है। असल में फ़र्द है, सबसे कीमती चीज़ है ना फ़र्द है। ये बिल्डिंग वगैरह कीमती नहीं है, फ़र्द है। अगर बिल्डिंग नहीं हो और फ़र्द कीमती है तो काम हो जाता है। अगर बिल्डिंग हो और फ़र्द भी कीमती है तो उसको थोड़ी आसानी हो जाती है, माहौल से ये फ़र्क पड़ जाता है, उसको काम करने में आसानी हो जाती है, उसको जाहिर सी बात है सहूलत मिल जाती है। ये इतना रोल है इसका, लेकिन वो जो रोल है बिल्डिंग का वो वहीं तक है। असल जो कलीदी किरदार है वो बहरहाल फ़र्द का। अगर फ़र्द मजबूत है तो वो कहीं रेगिस्तान में बैठा होगा, सहरा में बैठा होगा, कहीं दरख्त के नीचे बैठा होगा तो अपना काम कर जाएगा, अपने पैदा कर लेगा वो। असल कीमत तो वो फ़र्द की है। अगर ये पूछा जाए पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में बनात के मदारिस से बड़े बड़े हैं, आपसे पूछा जाए कि जामिया अमीना में कौन सी ऐसी चीज़ है जो दूसरे मदारिस से इसको मुमताज़ करती है, तो दो अल्फाज में क्या कहेंगे? हमारी शुरू से कोशिश ये रही है कि तालिबात को सहूलियात दी जाएँ, उसको मरहबा कहा जाए, उनको वेलकम किया जाए। अगर वो यहाँ इस इदारे के अंदर कोई भी आएगा यकीनन वो अच्छी नीयत से आएगा, कोई गलत नीयत से नहीं आएगा। उसमें अगर कोई खामी है, दीन से दूरी है या सोच में फ़िक्र में कुछ खामी है वो हो सकती है, लेकिन हम ये कहें कि उसकी नीयत में कोई है तो नीयत में तो उसने सबूत दे दिया यहाँ आके कि उसकी नीयत तो है पढ़ने की, इल्म हासिल करने की, दीन के करीब होने की। तो हमें हमारी कोशिश ये होती है कि उसको यहाँ वेलकम किया जाए और उसको किसी न किसी कोर्स के साथ जोड़ा जाए, या अगर कोर्स नहीं उनके पास वक्त नहीं बनता तो किसी मौलमा के साथ जोड़ा जाए, किसी न किसी तरीके से दीन के साथ जोड़ा जाए। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए और यहाँ वेलकम करें हम। किसी को ऐसे कोफ्त ना हो कि भाई ये किस मुश्किल में फंस गई हूँ, ये तो दीन से दूरी का सबब ना बने, आसानी पैदा करे और माहौल भी नरम हो और सज़ाएँ भी इस तरह की हों जो एकेडमिक एनवायरनमेंट में चल सकती हों, भगाने वाली ना हो, दूर करने वाली ना हो। आखिरी सवाल ये है कि चूँकि यहाँ इसको मुकम्मल कर लूँ। जी जी, दीन से दूरी जो है ना वो इतना बड़ा मर्ज़ है और इतना बड़ा मसला है कि इसकी वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा शदीद हैं। और अगर कोई तालिब इल्म या तालिबा जो है किसी इदारे से की मार से या कोई किस्म की ज़िल्लत से दीन से दूर हो गया और दीन से कट गया, तो मेरा तो ये कहना है कि वो इदारा नहीं होता तो अच्छा। وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना बुरहान साहब जामिया अमीना के सीनियर उस्ताद हैं और मुंतज़िमीन में से भी है। इन्होंने एक नई चीज़ यहाँ मुतारफ़ करवाई है, हल्क़तुल इल्म। हल्क़तुल इल्म क्या है मौलाना बुरहान साहब, इसका मुख्तसर सा तारुफ़ ज़रा बताइए। ये हल्क़तुल इल्म एक इदारा है जो हमने अब यहाँ पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसको हम द लर्निंग सर्कल का नाम देते हैं। और ये इदारा जो है बुनियादी तौर पर 3 काम करता है। एक तो असातिज़ा की तरबियती नशिस्तों के एहतमाम करता है, चाहे वो मदारिस के असातिज़ा हों, चाहे वो स्कूल के असातिज़ा हों, क्योंकि ये सेक्टर हमें ऐसा लगता है, मालूम होता है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो पसमानदा है और इस वक्त सबसे ज़्यादा इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस किस्म की तालीम इस वक्त हमारे माशरे के अंदर फराहम की जा रही है उस पर काफ़ी तवज्जो की ज़रूरत है। दूसरा काम जो लर्निंग सर्कल करता है वो ये करता है कि कौन सी तरबियती नशिस्तें अरेंज करनी है, क्या कौन सी ट्रेनिंग्स बनानी है, अरेंज करनी है, वो उसको तशख़ीस करने के लिए एक पूरे प्रोसेस से गुजारता है उसको, कि
کہ جب تک علاج تشخیص نہیں کریں گے مرض کی، ہم علاج کیسے کریں گے؟ تو وہ اس بندے کو تدریس کے اندر کس چیز کی پریشانی ہے، آیا اس کو لیسن پلان کرنا نہیں آتا، سبق کی منصوبہ بندی کرنا نہیں آتی، یا سبق کو پیش کرنے میں مسئلہ ہے، یا جو یہ ریسورسز استعمال کر رہا ہے اس میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے، یا اس کا جو ہے نا وہ اور کچھ بنیادی خاکے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں جو کہ ایک استاد کو کلاس روم کے اندر باہر پہلے آخر میں ضرورت پیش آتی ہے، اس سارے پروسیس کو ہم جو ہے نا ایک دفعہ ایویلیویٹ کرتے ہیں، آڈٹ کرتے ہیں اس کا، اور یہ پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گڑبڑ کہاں ہے، مسئلہ کہاں ہے، اور پھر اس مسئلے کے اعتبار سے ہم اس ٹریننگ کی تجویز کرتے ہیں۔ جامعہ امینیہ میں 35 کے قریب استاد ہیں، ٹیچر، معلمات، یہ سارے ملا کے، وہ سارے اس تربیت سے گزرتے، ان کو ٹیچر ٹریننگ کورس کروایا جاتا ہے۔ جامعہ امینہ میں موقع بموقع مختلف قسم کی تربیتی نشستوں کا جو ہے نا انعقاد کیا جاتا ہے، اور اس کو ہم جامعہ امینہ کے ماتحتی میں بھی کرواتے ہیں، اور ہم دا لرننگ سرکل کے ماتحتی میں کروا کر دوسرے مدارس کے لوگوں کو بھی بلا لیتے ہیں، تاکہ ایک ہی نشست میں کافی سارے لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ چلتی اب رہتی تک اس کے کیا نتائج ظاہر ہوئے؟ اب اچھا، تعلیم جو ہے نا بڑی سبجیکٹو چیز ہے، اس کے نتائج فوری طور پر نظر نہیں آ سکتے، لیکن میرا یا ہماری ٹیم کا یا مولانا عابد صدیق صاحب جو اس کے ذمہ دار ہیں، بڑے ہیں، جن کی سرپرستی میں چل رہا ہے، ان کا ویژن یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ایسا کام ہو کہ جس کا امپیکٹ بچے پر جا کے پڑے، صرف ایک تربیتی نشست برائے تربیتی نشست، ٹریننگ برائے ٹریننگ نہ ہو، کہ ایک اچھے ماحول میں کھانا پینا ہو جائے، کچھ اچھی باتیں جنت کی ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد ماما علیہ کربلا ہو، بلکہ کچھ ایسی باتیں ہوں جس کا کوئی پریکٹیکل اپلیکیشن جو ہے وہ کلاس روم کے اندر، درسگاہ کے اندر ہو۔ تو کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا فرمائیں۔ جی مولانا عابد صدیق صاحب ہو، یا مولانا برہان صاحب ہو، یا مولانا ادریس صاحب ہو، یہ تینوں علم کے اعتبار سے، فن کے اعتبار سے، مہارت کے اعتبار سے اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ پورا پروگرام کیا جائے، اور انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کراچی آئیں اور کراچی کے علاقے دہراجی میں آئیں تو امیر خسرو روڈ پر جامعہ امینہ کے نام سے ایک بہت خوبصورت دینی تعلیمی ادارہ ہے۔ آج ہم نے اس کا وزٹ کیا، اور کیسا لگا یہ تو آپ بتائیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسے کے جامعہ امینہ کے منتظم مولانا ادریس مینگل صاحب۔ ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ اس کا انتظامی ڈھانچہ کیسا ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، پہلے تو بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ آئے ہمارے مدرسے، اور آپ نے جو ہے اس کا پورا ویلاگنگ شروع کی۔ ہمارے انتظام کے اعتبار سے جو ہے وہ ہم نے مختلف چیزوں کو، کیونکہ خواتین کا مدرسہ جو ہے وہ مردوں کی طرف سے بھی چلاتے ہیں ہم، اندر ایک تو انتظام پورا خواتین کا خود کا، وہ خود پورا ایک ان کے جو پرنسپل ہے، ان کی ایک انتظامی امور کی جو ہے وہ ایک معلمہ ہیں جو ساری چیزیں دیکھتی ہیں، لیکن وہ معلمہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہمیں ایک ایشو جو سب سے بڑا یہاں پہ فیس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ پردے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ہماری جو ٹائمنگز ہے وہ مدرسے کے بعد ہوتی ہیں، مدرسہ بھی بہت لیٹ آف ہوتا ہے، تو پھر ہم لوگ بعد میں سارے انتظام کے سارے کام کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے انتظامی امور بڑے سمپل ہیں اور عام مدارس کی طرح ہی ہیں۔ ہماری جو وین سروسز ہیں وہ باہر سے طالبات آتی ہیں، ان کی انٹرنس کا جو ہے وہ راستہ بالکل الگ ہے، اور مردوں کی اور استادوں کی جو راستہ ہے وہ بالکل الگ ہے۔ جو ہماری طالبات ہیں وہ داخل ہوتی ہیں اور اپنے اسمبلی شروع کرتی ہیں، اسمبلی کے بعد ساری اپنی کلاسز میں چلے جاتی ہیں۔ اب اس کے اندر جو تمام خارجی امور ہیں، اندر سے ہمارے پاس جو ہے وہ چٹ آ جاتی ہیں، یا مختلف قسم کی جو ہے وہ درخواستیں آ جاتی ہیں۔ پھر ہماری یہاں پہ جو ٹیم ہے دوسری، تو یہ ٹیم باہر سے تمام جو ضروریات ہیں وہ ان کو مہیا کر کے ان کو اندر فراہم کرتی ہیں، اور اسی چیز سے پھر وہ لوگ اپنا جو ہے انتظام اندر زیادہ تر تو خود ہی چلاتے ہیں الحمدللہ۔ جامعہ امینیہ میں ہم نے پورا ایک دن گزارا، درسگاہیں دکھائی، یہاں کے منتظمین سے بات کی، یہاں کے اساتذہ سے بات کی، یہاں کے محتمم سے بات کی۔ جامعہ امینیہ کا وزٹ آپ کو کیسے لگا، آپ ضرور بتائیے گا۔ وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميد
فأكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا. هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا. هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا. لا تسأل المقدام عن سبل العلا فتراه طيرا بالعزيمة جاء. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسرى بالغيوم جمالا. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ادارے پر بھی ہم ولاگ بنائیں، ایک رپورٹ بنائیں، تو آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. نیکی، خیر اور محبت کا یہ پیغام ہے، جہاں تک پہنچے اچھا ہے.